بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 14، اس کی 13 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ 14 ہے، اور وی لاگ نمبر ہے 453 یعنی 453، اور پیج ہے 489، اور ہیڈنگ پوائنٹ نمبر 8 ہے شاہ عمان کے نام خط۔ کون سا خط؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ ناظرین، یہ جو ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ہے بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، کتاب کا ٹائٹل اور ہیڈنگ ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 14، وی لاگ نمبر 453، صفحہ نمبر 499، ہیڈنگ ہے شاہ عمان کے نام خط۔ ناظرین، یہ جو ٹاپک ہے جو زیر ڈسکس ہے، اس کا نام ہے بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ سنہ 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ پہلا خط لکھا نجاشی شاہ حبش کے نام خط پہلا۔ ناظرین، دوسرا خط مقوقس شاہ مصر کے نام۔ ناظرین، تیسرا خط شاہ فارس خسرو پرویز کے نام۔ ناظرین، چوتھا خط قیصر شاہ روم کے نام۔ ناظرین، پانچواں خط منظر بن ساوی کے نام۔ چھٹا خط حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام۔ ساتواں حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام۔ ناظرین، اور یہ ہے آٹھواں خط شاہ عمان کے نام جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ خط ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لو، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کی خطرہ سے آگاہ کر دوں، اور کافرین پر قول برحق ہو جائے گا۔ اگر تم دونوں
اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہی، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی جلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہ پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں لایا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر یمان عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے۔ یعنی اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد نے کہا اے عمر تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ میں نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی دعوت دے دی۔ عبد نے کہا تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا ابھی جلد ہی۔ اس نے دریافت کیا تم کس جگہ اسلام لائے؟ میں نے کہا نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عبد نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا اسقفوں اور راہبروں نے بھی اس کی پیروی کی۔ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا اے عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں ہے۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا میں سمجھتا ہوں ہرکل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ عبد نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ ناظرین یہ گفتگو چل رہی ہے، کچھ حصہ اس کا بچ گیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یہ گفتگو نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجب سب ہے زیر نگیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔